أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين حضرت چلے معراج بلغ العلا بکمالہ حضرت چلے معراج بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ ان کے خصائل نیک تھے حسنت جمیع خصالہ مالک نے تحفہ دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ دی روز در بستان سراہ ماتودیاں نے خوشنوا کرتی تھی چرچا جا بجا بلغ العلا بکمالہ اور قمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر توق میں پڑھتی تھی اپنے ذوق میں حسنت جمیع خصالہ اور بلبلیں بھی سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ سن کر یہ چڑیوں کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے واجب ہے اس پہ یوں کہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ گرامی قدر سامعین کرام میرے محترم بزرگوں بھائی دوستو رجب المرجب ہے یہ مہینہ اپنی دیگر برکات انوارات کے لحاظ سے تو مشہور ہی ہے لیکن اس میں کائنات کا منفرد واقعہ پیش آیا جسے معجزہ مصطفیٰ علیہ السلام کے عنوان سے تعبیر کیا گیا اس مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر قرب اور وصال کی وہ لذتیں عطا کی کہ تاریخ کائنات تاریخ انسانی ان کے بیان سے قاصر ہے آج ہم معراج کا واقعہ یا یوں سمجھ لیں کہ معراج کا موضوع
قرآن کی نقطۂ نگاہ سے بیان کریں گے، اور پھر اس موضوعات کی جتنی بھی جزیات ہیں ان پر بھی بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے، سچائی کا منبع ہے، کلام الہی ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے خود فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے راہ ہدایت ہے۔ قرآن کریم نے پیغمبر آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معجزہ ہے کہ جو قیامت تک اپنی سچائیوں کی رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز رہے گا۔ معراج ایسا معجزہ ہے کہ جس نے ذہن انسانی کو وہ رہنمائی فراہم کی ہے کہ جو انسانی ترقیات کا باعث ہے۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور ہر معجزہ جو ہے اور ہر پیغمبر کا معجزہ وہ ان کی نبوت کی دلیل بنا رہا۔ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو پیغمبر وقت کے پیغمبر کی نبوت کی دلیل بنتا ہے، یعنی جن چیزوں کا شہرا ہوتا ہے اس وقت معجزہ اپنے پیغمبر کو ان چیزوں پہ غالب کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کرایا گیا۔ جادوگروں نے اپنے سمبولیے جادو کے زور سے، جادو کے اثر سے پھینکے، دیکھنے والوں کو سانپ نظر آتے تھے، حقیقت میں نہیں تھے۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی نوٹ فرما لیں کہ جادو وہ ہوتا ہے جس میں دیکھنے والے کی نظر کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، دیکھنے والے کی سوچ کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، چیز کی حقیقت ماہیت تبدیل نہیں ہوتی، جبکہ معجزہ وہ ہوتا ہے جس میں نہ دماغ سے کھیلا جاتا ہے، نہ نظر سے کھیلا جاتا ہے، نہ نظر کو باندھا جاتا ہے، نہ سوچ کو قبضے میں لایا جاتا ہے، بلکہ کھلے ذہن اور کھلی آنکھوں کے ساتھ وہ کمال دکھایا جاتا ہے کہ جس کی حقیقت ہی ٹوٹل چینج ہو جاتی ہے، حقیقت اور ماہیت کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، رات دن کا آنا جانا ہے، درختوں کا، بارشوں کا، پانیوں کا، بادلوں کا نظام ہے، یہ روٹین کا نظام جو اللہ چلا رہے ہیں، اس روٹین کے نظام کو یکدم بدل دیا جائے۔ طاقت اللہ کی، ہاتھ پیغمبر کا اسے معجزہ کہتے ہیں، حکم اللہ کا، ہاتھ پیغمبر کا اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو کر زمین پہ آ جانا، یہ معجزہ ہے۔ ایک ٹکڑا پہاڑی کی اس طرف، دوسرا پہاڑی کے دوسرے طرف، اور کفار نے بھی، مشرکین نے بھی، مسلمانوں نے بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا، اور جو ماننے والے تھے ان کے ایمان میں، ایمان میں اضافہ ہو گیا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا ان کے تشکیک غبار میں اور اضافہ ہو گیا، ان کے شک و شبہ جو تھے اور بڑھ گئے،
ان کے کفر میں اور اضافہ ہو گیا۔ میں یہ کر رہا تھا کہ سابقہ انبیاء کو بھی معجزات عطا فرمائے گئے، لیکن ان کے حالات کے ساتھ ان معجزات کو عطا فرمایا گیا۔ کیسے؟ کہ جو اس وقت جس بات کا شہرا ہے، چرچا ہے، اس پر پیغمبر کے اس کمال کو حاوی کر دیا جائے اور لوگ عاجز آ جائیں اس کی مثل لانے کے لیے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انہوں نے رسیاں پھینکی تھی جادوگروں نے، اور وہ جادو کے اثر سے لوگوں کو صاف معلوم ہو رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا اور اس عصا نے جو کہ شام کی اصلی شام کی حقیقی شام کی شکل اختیار کر چکا تھا، اس نے تمام رسیوں کو جو کہ لوگوں کو سنپولیے نظر آ رہے تھے نگل لیا۔ اور وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا شام کی ماہیت اور شکل میں حقیقی طور پر تبدیل ہو چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام خود اسے پکڑتے ہوئے بھی خوف کھا رہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ خوف نہ کھا، بلکہ اس کو پکڑ، یہ تیرا عصا ہے، سانپ جو تجھے نظر آ رہا ہے، جو سانپ بن چکا ہے، اس کو پکڑنا تیرا کام ہے اور دوبارہ اس کو تیرا عصا بنا دینا میرا کام ہے۔ ایک یہ بات سمجھ میں آئی، ایک نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ معجزہ میں چیز کی حقیقت چینج ہوتی ہے اور جادو میں چیز کی حقیقت چینج نہیں ہوتی، بلکہ نظر کو اور سوچ کو باندھ لیا جاتا ہے، جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہپناٹائز کر لیا جاتا ہے۔ دوسری بات جو ہم کر رہے تھے کہ سابقہ انبیاء کو جو معجزے عطا فرمائے تو ان کے اس وقت کے لحاظ سے تھے، اور پیغمبر علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا وہ قیامت تک لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر پر غالب کر دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو معجزہ عطا فرمایا کہ قیامت تک اس کی مثال کوئی نہ لا سکے، قیامت تک اس کی سچائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور سائنس بھی اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ چل کر ہم نے بات کرنی ہے کہ سائنس کی روح سے حضور علیہ السلام کا معراج پر جانا کیسا ہے، اور کیا سائنس نے اسے ثابت کیا کہ اس کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ یہ بات انشاءاللہ ہم آئندہ کریں گے۔ اب اگلی بات یہ دیکھیے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جادوگروں کے مقابلے میں فتح اور کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کیا، اور جادوگر مجبور ہو گئے اس بات پر کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کمال دکھایا ہے یہ کمال جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے۔ معجزے کو تسلیم کرتے ہوئے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور ایمان والوں میں داخل ہو گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے اس وقت حکمت کا چرچا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے وقت جادو کا چرچا تھا، تو جادوگروں پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے ذریعے غالب کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت کا چرچا تھا، اللہ نے حکمت کے معجزات کے تحت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے وقت کے حکماء پر غالب کیا۔ اس وقت جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا جواب نہ لا سکے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے وقت حکماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا جواب نہ لا سکے۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ان الفاظ میں اللہ نے اپنے پیغمبر کے معجزہ معراج کو بیان کیا. بعض علماء کہتے ہیں سر دست چلتے ہوئے یہ بھی نوٹ فرما لیں کہ معراج اور اسرا دو چیزیں. پہلا مرحلہ جو ہے یہ اسرا کا ہے، دوسرا مسئلہ دوسرا معجزہ معراج کا ہے. پہلا حصہ اسرا ہے، دوسرے حصے کو معراج کہتے ہیں. اور بعض علماء نے کہا کہ تیسرا بھی ہے اور تیسرے حصے کو اعراج کہتے ہیں. اسرا، معراج، اعراج. بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک یہ ہے اسرا. بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک یہ ہے معراج. لامکان تک، اس مقام تک جس مقام کو اللہ نے سورہ نجم میں ثم دنا فتدلی کے الفاظ سے تعبیر کیا. وہ مقام قرب کہ جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے سامنے بٹھا کر قرب کی لذتیں حاصل فرمائی. تو سدرۃ المنتہا سے ثم دنا فتدلی کے مقام تک مقام کعبہ قوسین بھی اسے کہتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین تک کا تیسرا سفر جو ہے وہ اعراج ہے. ہم انشاءاللہ ان تینوں مرحلوں کا مرحلہ وار جائزہ لیں. پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے شروع سبحان لفظ سے کیا. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب سبحان لفظ سے شروع کیا اللہ نے. حالانکہ ذکر تو محمد رسول اللہ کے معجزے کا تھا، ذکر تو حضور کے سفر کا تھا، ذکر تو حضور کے اسرا اور معراج کا تھا، لیکن اللہ نے اپنی صفت کو پہلے بیان کیا. کیا وجہ؟ پہلے حضور کا تذکرہ کرنا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ذات لے گئی راتوں رات. اپنے پیغمبر کو لے گئی وہ ذات راتوں رات. تذکرہ تو یوں کرنا تھا لیکن اللہ نے یوں نہیں کیا بلکہ اس کو یوں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات. کیا مطلب یہ کہ یہ سفر منفرد ہوگا، یہ سفر نرالا ہوگا، یہ سفر عجیب ہوگا. اس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے. ابو جہل واویلا کرے گا، کفار مذاق اڑائیں گے، کفار اس کا انکار کریں گے، مشرکین مخالفت پہ اتر آئیں گے. تو میں اس کو اپنی صفت سے بیان کرتا ہوں، میں اس کو اپنی طرف نسبت کر کے بیان کرتا ہوں. اس لیے اپنی طرف نسبت کر کے بیان کیا کہ اس سفر کے تذکرے کا جب آغاز کروں گا تو اس سفر کا تذکرہ میں اپنی صفت سبحان سے کروں گا. کہو سبحان. اس لیے پہلے اپنی صفت سے شروع کیا کہ دیکھو جانے والے کو نہ دیکھنا، لے جانے والے کو پہلے دیکھنا. عجیب سفر ہوگا. تمہاری کثرت، تمہاری پہنچ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے علم، تمہاری فہم سے بالا تر ہوگا. جب اس پر سوچو اور تصدیق غبار تمہارے ذہن پہ چھانے لگے تو پھر سوچنا کہ لے جانے والا کون ہے، کہ جس کی قدرت کامل ہے، جس کی طاقت کامل ہے، جس کی عظمت کامل ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے ہوا، باد و باران
کیا، جس نے صبح و شام کو پیدا کیا، جس نے رنگوں کو خوشبوؤں کو پیدا کیا، جس نے محبت کو نفرت کو پیدا کیا، جس نے 1,24,000 انبیاء کو نبوت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا، جس نے کروڑوں اربوں فرشتوں کو پیدا کیا، جس کے حکم سے جبریل زمین پر آتے ہیں اور چند سیکنڈ میں سفر فرماتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں، وہ اللہ جو نظام کائنات کو چلانے والا بھی ہے، اس کو قائم رکھنے والا بھی ہے، جس نے جہان کو پیدا کیا، اس نظام کو چلایا، جس نے اپنے نبی کو آخری نبی بنا کر، اپنا قدر یتیم بنا کر، والضحیٰ کا مکھڑا عطا فرما کر، واللیل کی زلف عطا فرما کر، علم نشرح کا سینہ عطا فرما کر، قرآن جیسی حکمت والی کتاب عطا فرما کر جس اللہ نے بھیجا ہے، وہ اللہ معراج کرانے والا ہے، وہ لے جانے والا ہے۔ لہذا پہلے اس کی قدرت کو سوچنا، اس کی طاقت کو سوچنا، اس کی عظمت کو سوچنا، اس کی روحیت کو سوچنا، اس کی ربوبیت کو سوچنا، تو ذہن میں جو غبار آئیں، تشکیک کے غبار آئیں، جو شکوک کے بادل پیدا ہوں، خود بخود چھٹ جائیں۔ جنہوں نے اس معجزے کا انکار کیا ہے، در حقیقت انہوں نے اللہ کی قدرت اور طاقت کا انکار کیا۔ حقیقت یہ کہ جنہوں نے اس معجزے کا، بلکہ اس معجزے کا ہی نہیں بلکہ جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ہے، در حقیقت انہوں نے اللہ کی قدرت کا، اللہ کی حکمت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کی عظمت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کے فہم کا انکار کیا۔ معجزہ ہوتا ہی وہی کہ جس میں انسان کی سوچ اور فکر، انسان کی طاقت اس مقام پر نہ جا سکے، اس مقام کو جا کے سوچ نہ سکے۔ ایمان و ایمان کی منزلوں میں اگر رسائی حاصل کرنی ہے تو پھر اپنی سوچ اور فکر اور عقل کو ایک سائڈ پہ رکھنا ہوگا اور عشق کی منازل طے کرنا ہوگا۔ جنہوں نے معجزات کا انکار کیا ان میں سر سید احمد خان سر فہرست ہے، ان میں غلام احمد پرویز سر فہرست ہے۔ وہ کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آسمان کا چاند اشارہ کرنے سے دو ٹکڑے ہو جائے اور دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آئے اور ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف آ جائے، ایک پہاڑی کے دوسری طرف آ جائے۔ وہ کہتے ہیں ہماری سوچ میں نہیں آتا۔ غلام احمد پرویز نے بھی یہی کہا اور سر سید احمد خان نے بھی کہا، ان کے فالوورز نے بھی یہی کہا کہ ہماری سوچ میں یہ بات نہیں آتی، اگر اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ جائے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی آسمان کی طرف جائے بلکہ بیت اللہ سے بیت المقدس جائے اور بیت المقدس سے پھر آسمان دنیا پہ جائے، پھر آسمان دنیا سے چلتا ہوا سدرۃ المنتہا پہ جائے، پھر ثم دنا فقد اللہ کے مقام پر جائے، کعبہ کوثر کی منزلوں پر پہنچ جائے، وہاں رب سے ملاقات کرے، واپس بھی آ جائے اور اسی طرح نظام کائنات چل رہا ہو۔ ہماری سوچ میں نہیں آتا، ہماری فکر میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو سوچ میں آ جائے، جو فکر میں آ جائے وہ معجزہ نہیں رہتا، جو سوچ اور فکر سے بالا تر ہوتا ہے وہی معجزہ ہوتا ہے۔ جو سوچ اور فکر سے بالا تر ہوتا ہے وہی معجزہ، اور جو سوچ اور سمجھ میں آ جائے وہ تو روٹین ہے، وہ تو روٹین ورک ہے، وہ تو کائنات کا روٹین کا نظام ہے، وہ تو چل ہی رہا ہے، چلتا رہے گا۔ جب روٹین سے کوئی چیز ہٹ جائے اور جس کو ساری کائنات مل کر کرنے سے، سوچنے سے، سمجھنے سے عاجز آ جائے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں کہ جس سے کائنات عاجز ہو وہ رب کائنات کر کے دکھائے، وہی معجزہ ہے۔ اور اس لیے اللہ نے اس کو لفظ سبحان سے شروع کیا۔ سبحان کا والی بات ذات، کس سے بات؟ ہر عیب سے بات، ہر نفس سے بات، ہر گدی سے بات۔ اللہ نے یہ معجزہ دکھایا اور اپنے بندے کو سیر کرائی راتوں رات۔ اب اس معجزے کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں کہ معجزہ کرایا کیوں گیا، یہ معجزہ وجود میں کیوں آیا، اپنے نبی کو اللہ نے یہ سیر کیوں کرائی۔
سیاح لامکان کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اللہ دکھانا چاہتے تھے کہ جو پیغمبر میرے علوم کی ترجمانی کر رہا ہے، میرے قرآن کی ترجمانی کر رہا ہے، آخری پیغمبر آخری کتاب کی ترجمانی کر رہا ہے، یہ گویا اپنے رب کی ترجمانی کر رہا ہے، تو جو ترجمانی کر رہا ہے اس پیغمبر کو کھلی آنکھوں سے ساری کائنات کا نظارہ کرا دیا اور وہ پوری طرح وکیل بن جائے، شاہد بن جائے ساری کائنات کا، جنت کا بھی، جہنم کا بھی، آسمانوں کا بھی، سدرۃ المنتہا کا بھی، ثم دنا فتدلی کا بھی، کعبہ قوسین کی منزلوں کا بھی شاہد بن جائے۔ ایک بات اور بھی علماء لکھتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کو معجزہ اس لیے کرایا گیا، یہ معراج اس لیے کرایا کہ جب آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، نبوت کا کام فرما رہے تھے، اس دوران آپ کو بڑی تکلیفیں، بڑا ستایا گیا، لوگوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، لوگوں نے آپ کی زلف عنبری پہ کوڑے برسائے، آپ کے اصحاب کو مارے پڑے، آپ کے بلال کو تبدیل ریتوں میں لٹایا گیا، مائی سمیہ کے پیٹ کے اندر ابو جہل نے بچہ مارا جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، پیغمبر علیہ السلام کو شیب ابی طالب کے اندر قید کر دیا گیا کہ اپنے عزیز اور رفقا کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، اصحاب پاک کے ساتھ آپ کو قید کر دیا گیا، 3 سال تک آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کی نبوت جو ہے، آپ کی نعمت جو ہے وہ چلتی رہی، اللہ کی توحید کا کام کرتے رہے آپ، حتیٰ کہ نبوت کا 13واں سال آنے کو ہو گیا اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد 40-45 تک پہنچ سکی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام مکے سے نکل کر آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ مکے سے باہر بھی تبلیغ کرنی چاہیے، اللہ کا پیغام سنانا چاہیے، مکے والے تو ایمان نہیں لا رہے، ہو سکتا ہے باہر کے قبائل ایمان اسلام میں داخل ہو جائیں، چنانچہ آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا، جب آپ نے بستی طائف کا سفر کیا، طائف کے سرداروں کو آپ نے دعوت دی، 3 سردار تھے، تینوں کو دعوت دی، عوام کو بھی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے یکسر انکار کر دیا، آپ کے پیچھے اوباش نوجوانوں کو لگا دیا، انہوں نے آپ کو پتھر مارے، لکھا ہے کہ 3 دن تک آپ کو پتھر پڑتے رہے، جس سے آپ کا جسد نبوت جو تھا، جس میں نبوت جو تھا، نورانی جسد جو تھا، نورانی جسم جو تھا، جس کے سینے میں نور رہتا تھا، مزدور رہتا تھا، وہ بات پیغمبر کا سینہ زخمی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر زخمی تھا، غموں سے چور چور تھا، زخموں سے چور چور تھا، اس سے خون بہ رہا تھا، آپ علیہ السلام کے پیچھے اوباش نوجوان لگا دیے، آپ کو بڑی تکلیف پہنچی، بڑی تکلیف پہنچی، اتنی تکلیف پہنچی کہ 13 سالہ تبلیغ کے دوران اتنی تکلیف کبھی نہیں پہنچی، اتنی تکلیف آپ کو پہنچی۔ فرشتہ آیا پہلی مرتبہ کہ جس کے ذمہ پہاڑوں کی خدمت تھی، اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، پہاڑوں کی خدمت میرے ذمہ ہے، آپ حکم فرمائیں تو میں اس قوم کو جس نے آپ کو زخمی کیا ہے، آپ کو لو لبان کیا ہے، جس نے آپ کو ستایا ہے، جنہوں نے آپ کو گالیاں دی ہے، جنہوں نے آپ کے پیچھے تالیاں پیٹی ہے، میں دونوں کو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر یوں پیس دیتا ہوں جیسے چکی کے 2 پارٹوں کے اندر دانا پیس دیا جاتا ہے۔ اپنے رب سے اپنے دعائیں بھی کی، التجائیں بھی کی اور یہ بھی کہا اللہ میں اپنا شکوہ ان سے نہیں کرتا ہوں، کائنات سے نہیں کرتا ہوں، پہاڑوں سے نہیں کرتا ہوں، ریتاروں سے نہیں کرتا ہوں، چاند ستاروں سے نہیں کرتا ہوں، آندھیوں سے نہیں کرتا ہوں، طوفانوں سے نہیں کرتا ہوں، اللہ میں اس کا شکوہ تیری ذات سے کرتا ہوں۔ اللہ واشکو بسی بحسنی اللہ، یا اللہ میں اپنا شکوہ اپنے غم و اندوں کا صرف تجھ سے کرتا ہوں۔ فرشتہ فوراً نازل ہو گیا، حکم فرمائیے ان کو تباہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا، میرا تو یہ کہنے کا مقصد تھا کہ میں نے
کام سے، میرے اس مشن سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جس کے لیے میں نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے وہ مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، جو آپ نے دعا مانگی تو اس کا مفہوم نہ بیان کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ حکم کیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آج انہوں نے اسلام ایمان قبول نہیں کیا تو انشاءاللہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں ضرور صاحب ایمان رکھیں گی۔ تو آپ کو بڑا ستایا گیا اور یہاں پہ انتہا ہو گئی۔ پھر اللہ نے 2 انعام دیے۔ اس کے بعد 13 سالہ اس سخت ترین محنت کے بعد، 13 سالہ سخت ترین تبلیغی مسائل کے بعد، 13 سالہ سخت ترین جدوجہد کے بعد آپ کو اللہ نے 2 انعام دیے۔ ایک یہ کہ مکے کی طرف سے اللہ نے، مدینے کی طرف سے اللہ نے ان کے لیے ایمان کے دروازے کھولے۔ تبلیغ تو آپ نے کی طائف والوں، آئے تو آپ چل کر طائف میں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ نے مدینے کی طرف سے کھڑکی کھول دی، وہاں سے لوگ آئندہ نیکسٹ حج پہ آنے لگے اور آپ علیہ السلام کے دست نبوت پر اسلام قبول کرنے لگے۔ اور پھر نیکسٹ جو ہے وہ آپ کے مدینے جانے کے لیے، ہجرت کرنے کے لیے اور ان کے مشرف پر اسلام ہونے کے لیے راہیں کھل گئی۔ اور پھر بعد میں طائف میں مسلمان ہوا۔ ایک کہ آپ کے مدینے کی طرف سے کھڑکیاں کھل گئی، ایمان کی ہوائیں چلنے لگی۔ دوسرا انعام یہ دیا کہ اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا کہ جس پیغمبر نے میرے لیے اتنی مار کھائی، جس پیغمبر نے میری محبت، میرے حکم پر، میرے تبلیغ، میری توحید کی تبلیغ کے لیے جس نے اتنی تکلیف اٹھائی ہے، اس پیغمبر کو مزہ تب ہے کہ میں بیت اللہ سے اٹھاؤں، بیت المقدس لے جاؤں، بیت المقدس سے آسمان دنیا پر لاؤں، آسمان دنیا سے ہر آسمان پر پیغمبروں کو بٹھاؤں، اس کا استقبال کراؤں، پھر سدرۃ المنتہا پہ لے آؤں اور سدرۃ المنتہا پہ پھر ساری کائنات میں مقرر اور پوری کائنات کے اندر جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کو سدرۃ المنتہا پہ بٹھا کے اپنے اس محبوب کا دیدار کراؤں جس پیغمبر نے میرے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ اب مزہ اسی میں ہے کہ اس پیغمبر کو میں اپنے سامنے بٹھا کر گفتگو فرماؤں۔